الرحیم وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا ہم پہ بے حد فضل اور احسان ہے کہ اس نے ہم پہ یہ احسان فرمایا کہ اس نے اپنے گھر کے دروازے ایک دفعہ پھر ہمارے لیے کھول دیے۔ مبارکباد کے مستحق ہیں وہ میرے بہن بھائی جنہیں اللہ نے اس سال اپنے عزت والے گھر کے حج کی زیارت کی توفیق بخشی ہے۔ جو بھی انسان اللہ کے گھر میں حج یا عمرے کے لیے جاتا ہے اسے چاہیے کہ وہ پہلے مناسک حج کو سیکھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کے اس گھر کو بنایا تو اس کے بعد جہاں دوسری دعائیں کی اور وہاں یہ بھی دعا تھی، ارینا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اے میرے مالک مجھے اس گھر میں عبادت کے طریقے سکھا دے کیونکہ تو ہی رحمان و رحیم ہے۔ اور اسی طرح ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا تو لوگوں کو مخاطب ہو کے یہ بات کہی تھی، خذوا عنی مناسککم، لوگوں مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو، کیونکہ یہ ایک اسلام کے اندر سب سے اہم عبادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، آواز تھوڑی سی کم کریں۔ آپ نے فرمایا، نبی کریم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، اسلام 5 چیزوں سے بنتا ہے۔ نمبر 1، شہادت اللہ الہ الا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللہ، کہ ہم اس بات کی شہادت دیں کہ اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی الہ نہیں ہے، اور اس کائنات میں ہمارے رہبر اور رہنما اگر ہیں تو جناب محمد الرسول اللہ، وہ اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں۔ نمبر 2، اقام الصلاۃ، نماز کو ادا کرنا۔ ایک دن اور رات میں اللہ رب العزت نے ہر مسلمان کے اوپر 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ ان 5 نمازوں کو ادا کرنا یہ اسلام کا بنیادی رکن ہے۔ تیسرا وَإِيتَاءِ الزَّكَاۃ، اگر اللہ نے مال دیا ہے اور وہ مال نصاب تک پہنچ جائے تو اس میں سے اللہ کا حق نکالنا۔ 40 میں سے 1 اللہ کا حق ہے، 39 آپ کے ہی ہیں۔ وَتَصُومُ رمضان، چوتھا یہ ہے کہ رمضان کے روزے رکھنا۔ سال کے اندر اللہ نے 1 مہینے کے روزے تندرست انسان کے لیے فرض کیے ہیں، جنہیں ادا کرنا اسلام کے بنیادی ارکان کو پورا کرنا ہے۔ اور 5واں اہم رکن ہے وَتَحُجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کے گھر کا حج کرنا جو اس کی استطاعت رکھتا ہے، یعنی رستے کے اخراجات ہیں، اپنے اہل و عیال کو بھی دے کے جا سکتا ہے، تو اس کے اوپر یہ فریضہ ہے کہ وہ اللہ کے گھر کا حج کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندے کو اللہ نے استطاعت دی اور اس کے باوجود اس نے حج نہیں کیا، وہ زندگی میں جو مرضی کر لے، اگر خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کہ کوئی بدقسمت ایسا ہو، اگر وہ اسی حالت میں فوت ہو جاتا ہے تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، وہ یہودی مرا ہے یا عیسائی مرا ہے، وہ اسلام کی موت نہیں مرتا۔ اس لیے حج جو ہے اسلام کے بنیادی ارکان میں سے صاحب استطاعت لوگوں پہ فرض کر دیا کہ حج کرو۔ اس کا فائدہ کیا ملے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص
ان طریقوں کے مطابق جو ہمارے نبی نے سکھائے ہیں ان کے مطابق حج کرتا ہے تو وہ اس طرح ہوتا ہے جس طرح بھٹی کے اندر، کٹالی کے اندر کوئی بھی دھات سونا چاندی ڈالی جائے تو وہ جب اسے گرم کر کے گلا دیتی ہے، اس کے اوپر میل الگ ہو کے اسے ختم کر دیتی ہے، وہ بالکل پاک اور صاف بن جاتی ہے۔ اس طرح جو شخص حج کرتا ہے وہ اسی طرح پاک صاف ہو جاتا ہے جس طرح ایک کاریگر کٹیلی کے اندر اپنی دھات کو ڈال کے پگھلا کے صاف کر لیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے نبی کے طریقے کے مطابق ہی اس حج کی تمام امور کو انجام دے سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے حج کے اندر 3 چیزیں نہیں ہوں گی، نمبر 1 فلا رفث ولا فسوق ولا جدال،